وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، پوری میڈیکل سائنس اس کے اندر آ گئی ہے. کلو کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. اگر صرف اس بات کے اوپر ہم فوکس کر کے اور اپنی ڈائٹ کو رکھیں گے نا تو آپ دیکھیں کہ آدھی سے زیادہ بیماریاں ہمیں نہیں لگیں گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. ہمارا دیکھیں ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بالکل ہی کھانے پینے کے اندر آزادی ہے، ہم جو مرضی کھائیں جو مرضی پئیں، بس کھانا پینا زندگی بنائی ہوئی ہے. دوسری طرف ایک یہ بھی ہے کہ کچھ نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، وہ بھی نہیں کھانا، وہ بھی نہیں کھانا، سب چیزوں کو چھوڑ دو تو یہی بس ہمارا تقویٰ ہے، یہی ہماری نیکی ہے. نہیں نہ، دیکھیں آپ کو اچھا لباس پہننے سے منع کیا گیا، آپ کو بتایا گیا کہ لباس میں زینت ہے. نہ آپ کو اچھا کھانے پینے سے منع کیا گیا. تو تم اگر آپ اپنے کوئی کپڑے بھی پہنتے ہیں خوبصورتی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اسی طرح کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کھائیں اور پیئیں. اور اچھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی ہمیں ایسی نہیں مثال ملتی کہ آپ کے سامنے اچھا کھانا رکھا گیا ہو تو آپ نے کہا کہ میں نے نہیں کھانا یہ کھانا کیونکہ میرے لیے یہ کھانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اچھے کھانے نہیں کھا سکتا. ایسے کہیں ہی نہیں آیا. جب اچھا ملا تو اچھا بھی کھا لی، جب نہیں ملا تو نہیں کھایا. اگر آپ کو میسر ہے حلال سے تو آپ کھا سکتے ہیں. اسراف کرنے سے منع کیا گیا، کھانے سے نہیں منع کیا گیا. کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ نے کہا کھانے پینے کی چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں اللہ نے. کبھی کہیں بتایا ترکاری اگائی ہے، کہیں پھل بنائے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے جانور ہم تمہارے لیے حلال کیے ہیں، کھانے کے لیے ہی کیے ہیں نا. اللہ نے منع کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی حرام کر دیتا. لیکن جو چیز منع ہے وہ اسراف ہے. اسراف حد سے بڑھ جانا، اور حد سے بڑھ جانے کی بہت ساری صورتیں ہیں. ایک چیز نہیں میں آپ کو بتا سکتی کہ آپ نے یہ نہیں کرنا تو آپ اسراف سے بچ جائیں گے، نہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں اسراف میں. اسراف میں یہ ہے کہ آپ حرام کھانا شروع کر دیں. اسراف میں یہ ہے کہ جتنی بھوک ہے اس سے بھی زیادہ کھا لیں. اتنا کھا لیا کہ اب پیٹ ایسے پھول گیا، سانس لینے کا بھی وہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ ہائے اب سانس لینے کی بھی جگہ نہیں رہی، سانس بھی نہیں آتی، اتنا کھا لیتے ہیں. تو یہ اسراف ہے. یا اپنے آپ کو بھوکا مارنا شروع کر دیں. اب ہے کھانا لیکن خود کو بھوکا کر رہے ہیں، اتنا کم کھا رہے ہیں جس سے کمزوری اتنی لاحق ہو گئی ہے کہ اب اپنے فرائض بھی نہیں انجام دیے جا رہے. یہ ساری چیزیں دیکھیں، اسراف ہر چیز میں ہی برا ہے. آپ چاہے کپڑے پہنے اس میں بھی اسراف برا ہے کیونکہ وہ تقویٰ کے خلاف ہے. چاہے آپ کھانا پینا کریں تو اس میں بھی اسراف برا ہے. اگر آپ اپنے کھانے پینے کے اوپر ہی اتنا خرچہ کر دیں گے تو آپ کہاں کسی بھوکے کے بھوک کو مٹانے کے لیے کچھ دے سکیں گے. جب انسان کو خود بھوک لگتی ہے نا تو تب اس کو کسی کی بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے. جو ایک کے اوپر ایک ہی کھاتا رہے تو اس کا کیا ہے. جب کبھی اپنے آپ کو بھوک لگنے ہی نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی اسراف کو کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کو جی چاہے تو اس کو ضرور ہی پورا کر لے کہ بس میں نے یہ میرا دل چاہ رہا ہے، اب وہ چاہے 100 میل دور پہ وہ چیز ہے وہاں پہ چل پڑے ہم کھانے کے لیے، کیونکہ بس ہماری خواہش ہو گئی ہے کہ ہم نے یہ کھانا ہے. تو اسراف حد سے ہی بڑھ جانا، اوور ایٹ کر لینا، حرام کھا لینا یا حدود کا خیال نہ رکھنا، حرام ہے یا حلال ہے کچھ بھی کھا لیا، وہ ہمیں بس اپنی خواہش پوری کرنی ہے، یہ سب اسراف میں آتی ہیں. یا کھانے پہ اتنا زیادہ سپینڈ کرنا، کھانوں کو ضائع کر دینا، تو یہ سب اسراف ہے. اب اسراف سے منع کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ سب سے پہلی یہ بات کہ کھانا پینا ضرورت ہے، آپ اس کو پورا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں. نمبر 2 بات، جب شریعت کسی چیز کو حرام کر دے تو خود اس کو حلال نہ کریں، یہ بھی اسراف ہو گیا. اور اسی طرح جب جن چیزوں کو حرام نہیں کیا گیا، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے حرام ہونے کی، ان کو خود ہی نہ حرام کر کے بیٹھ جائے کریں کہ نہیں بس ہم تو نہیں کھاتے کیونکہ ہم بڑے نیک ہیں نا تو اس لیے ہم نہیں کھاتے. خود ہی حرام کیا ہوا. دونوں ہی چیزیں غلط ہیں. حلال کو حرام کرنا بھی غلط ہے، حرام کو حلال کرنا بھی.
चौथी बात ये कि पेट भर जाने के बाद भी खाते ही जाना, ये भी इसराफ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इंसान के लिए इतना ही काफी है कि वो 2 लुक़मे उसको मिल जाए जिससे उसकी कमर सीधी रहे, तो उसके लिए काफी है। अब ऐसा भी ना खाओ कि इंसान का पेट फटने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा किसी को देखा, उसने आपके सामने डकार ली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी डकार को रोक के रखो, क्योंकि जो दुनिया में बहुत पेट भर के खाते हैं वो क़यामत के दिन बहुत ज्यादा भूखे होंगे। यही बात वाकई इंसान पकड़ ले तो कितनी वो है कि अगर मैं यहाँ पे इतना ओवर ईट करूंगी तो क़यामत के दिन उतनी ही भूख होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के पेट से बढ़ के किसी बर्तन को भरना बुरा नहीं, यानी पेट भी एक बर्तन है ना, इसको जब वो ठूस ठूस के भर लेता है तो इससे बुरा कोई बर्तन नहीं है। इब्ने आदम के लिए चंद लुक़मे काफी हैं जिससे उसकी कमर सीधी रहे, जो मैं अभी बता रही थी। और अगर उसने ज्यादा खाना ही है तो पेट के 2.5 हिस्से खाने के लिए रखे, 2.5 हिस्सा 1/3 पानी के लिए रखे और 1/3 सांस लेने के लिए रखे। ये तिरमिज़ी की हदीस है। तो इससे हमें काफी कुछ आदाब पता चलते हैं कि खाने पीने के भी आदाब हमें बताए गए। थोड़े से आदाब के हवाले से ये भी बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसके घर में खैर की कसरत करे, वो खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोए और कुल्ली कर ले, तो इससे खैर आएगी, घर में खैर की कसरत होगी। और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया जाए, बिस्मिल्लाह भूल जाए तो बिस्मिल्लाह ही अव्वल व आखिर पढ़ लिया जाए। तो बहुत सारे आदाब हमें सिखाए गए हैं। तो इसराफ ना बस करो, अल्लाह को इसराफ नहीं है पसंद। ये जो हम इतने इतने खाने बना लेते हैं, कितनी सारी डिशेस, वो भी एक इसराफ हो जाता है। जब हम टू मच स्पेंडिंग करते हैं खाने के ऊपर, वो भी इसराफ में आ जाता है। जब हम खाना फेंकते हैं, अल्लाह की नेमतों को जाया करते हैं, वो भी एक इसराफ में आ जाता है। और देखें ये भी इसराफ है। मैंने आपको बताया खाना पीना मना नहीं, कपड़े अच्छे पहनना मना नहीं, लेकिन जिस वक्त इंसान का ध्यान हर वक्त कपड़ों में ही लगा रहे या खानों में ही लगा रहे ना, कि कभी वो रेसिपी देख रही हैं, कभी प्रोग्राम देख रही हैं, रेसिपियां नोट हो रही हैं, रिवाइंड कर करके लिखा जा रहा है, पता नहीं क्या मुश्किल हो गई। उसके बाद खाने जो पकने लगे हैं, उसके बाजारों में जाके कितनी किस्म की उसकी ग्रोसरी है जो करके लानी है, फिर उसके बाद उसको बनाने में 4 घंटे लगने। 4 घंटे जिंदगी के एक खाना बनाने में लगे जिसको खाने में 10 मिनट भी नहीं लगते, और एंड ऑफ द डे क्या आपके हाथ में आया? बड़ा जबरदस्त मजे का खाना बनाया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दिन में 2 दफा खाना खा रही हैं, तो फरमाया आयशा क्या तुम्हें ये पसंद है कि तुम्हारा शुगल सिर्फ खाना ही रह जाए? यानी 2 दफा खा रही थी, और हमारे तो दिन में 5 दफा होते हैं। चाय का भी तो बीच में होता है ना, स्नैक ब्रेक, वो भी हमने लेनी थी। नाश्ता भी करना है, स्नैक भी खाना है, लंच भी खाना है, फिर शाम की चाय भी है, फिर डिनर भी है। ठूसते ही जाते हैं अपने अंदर। तो फिर उसके बाद यही है जो बीमारियां आज हम देखते हैं। किसी ईसाई तबीब ने पूछा था, वो हारून रशीद के जमाने में हुआ करता था, उसने अली बिन हुसैन से पूछा था बिन वाकिद से कि तुम्हारी किताब में कुरान में कोई तिब का कुछ नहीं है? तो उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह ताला ने सारे तिब को इस एक आयत के अंदर रख दिया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। और वाकई आप देखें, कम खाने से बहुत सारी बीमारियों से इंसान बच जाता है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला हद से बढ़ने वाले को पसंद नहीं करता। हद से बढ़ना चाहे किसी भी चीज में हो, सिर्फ खाने पीने में नहीं, कपड़ों में भी अगर आप हद से बढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि कपड़े पहने, लेकिन उसके बाद अगर आप कपड़े को और बना रहे हैं लेकिन पिछले को सदका कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। अगर आप कपड़े पहन के आजी में हैं और आपका मकसद ये है कि कोई किसी को दीन की बात सिखाने जा रही है, समझाने जा रही है, वो तो बात सुनेगा ही नहीं। अगर बिल्कुल ही फकीरों वाले कपड़े पहन के चले गए, आपके पास अच्छे कपड़े हैं, पहनिए उनको। आप अच्छा लिबास अपने हलाल रिस्क में से बनाते हैं, कोई मसला नहीं।
مگر اب بس کپڑوں کے پیچھے ہی پڑ جانا، ہر وقت کپڑوں کے ڈیزائنوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، جس مجلس میں بیٹھ رہے ہیں آج کل کیا فیشن ہے، وہ ٹیلر کی باتیں ہو رہی ہیں، اس ٹیلر نے ایسے کر دیا، بھاگی جا رہی ہیں، دن میں کتنی فون کر رہے ہیں اس کو، پھر روز ہی ٹیلر کے چکر لگ رہے ہیں، یہ لیس فلان جگہ سے، وہ دوپٹہ فلان جگہ سے، پتہ نہیں کیا کتنے مسائل اپنے، تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہی تو ہے۔ اسراف کسی چیز میں بھی اللہ کو مسرف نہیں پسند، کسی چیز میں بھی نہیں، لا يحب المسرفین۔ آج تو میرے خیال ساری عورتیں کہہ رہی ہوں گی کہ ہماری تو اتنی شامت آ گئی بھئی، جو ساری چیزیں جس میں ہم ہیں نا وہ اسی کا ڈسکشن ہو رہی، کہیں کپڑے ہیں تو کوئی کھانا پینا۔ پھر ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، کیا سے ہم پڑھیں، کیسے ہم کریں، ٹائم کیسے ہوگا؟ ہماری تو مشغولیت ہی ہے، ہمارے انٹرسٹ ہی یہی ہیں۔ کھا پی لیا، اس کے بعد پہننے کی فکریں ہیں کہ اب کیا پہننا، وہ ابھی کہیں جانا ہوتا نہیں، کسی شادی کا کارڈ آتا پہلے یہ ڈسکشن شروع ہوتی پہننا کیا ہے۔ کوئی جگہ پہ ہم نے کہیں پہنچنا ہے، کہیں جانا ہے، کوئی ایونٹ ہے، سب سے پہلے یہ کھانے میں کیا ہوگا، کھا پی لو، کوئی اللہ منع نہیں کرتا، کھانا پینے کی چیزیں تمہارے لیے ہی ہیں، لباس بھی تمہارے لیے اللہ نے اتارا ہے، لیکن یہ کیا ہوا کہ زندگی ان چیزوں کو بنا لیا، یہ ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے اس زندگی کا جیسے ہم نے بنایا ہوا، پھر ٹائم نکلے گا کہاں سے بتائیں۔